السلام علیکم مائی ڈیئر ویورز، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے انفیکشیس ڈیزیز کے بارے میں بہت کچھ پہلی ویڈیو میں کہا تھا۔ اس کا تعارف بھی ہم نے کیا تھا، ڈیفینیشن بھی کیا تھا۔ آج ہمارے پاس جو ہے انفیکشیس ڈیزیز میں ایک اہم ڈیزیز، بہت اہم ڈیزیز ہے، موسٹ امپورٹنٹ ڈیزیز ہے، جسے ہم میزل یعنی ہم اردو میں ہم اس کو خسرہ کہتے ہیں۔ تو میزل کیا چیز ہے اور یہ کس طرح انسان سے دوسرے انسان کو منتقل ہوتے ہیں، اس کے ہر ایک ڈیزیز میں ہم نے کہا کہ سب سے پہلے ایک ڈیزیز کی ہم انٹروڈکشن کرتے ہیں۔ تو انٹروڈکشن آف میزل کیا ہے، یعنی وٹ از دا انٹروڈکشن آف میزل؟ میزل انٹروڈکشن کا مطلب یہ ہے کہ میزل is a contagious disease, is a contagious disease, a contagious disease, contagious disease. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ it spread from one person to another person. یعنی یہ ایک بچے کو جب میزل ہوتا ہے، خسرہ ہوتا ہے، تو یہ آسانی کے ساتھ دوسرے بچے کو منتقل ہوتے ہیں اور اس طرح ایک بڑی علاقے میں یہ پھیل جاتی ہیں۔ تو یہ اس کا ایک انٹروڈکشن ہے کہ اٹ از اے کنٹیجیس ڈیزیز which is caused which is caused which is caused caused by which is caused by a virus called پیرامکسو وائرس ایک وائرس کا ایک فیملی ہے، ایک کینگڈم ہے، خاندان ہے، اور اس کے ذریعے جو ہے یہ ایک انسانوں کو یہ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ میزل کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ شروع میں جب وہ 1963 میں پہلی دفعہ میزل ویکسین ایجاد ہوا، میزل ویکسین جو ہے یہ 1963 میں پہلی دفعہ یہ جب ایجاد ہو گیا اور اس کا یہ انوینٹ ہو گئی، تو اس سے پہلے تقریباً جب اسٹیمیٹڈ ورلڈ وائز جو ہے میزل سے 2.6 ملین people or children death occur before 1963 سے پہلے جب اندازہ لگایا گیا تھا اور اس کا سروے کیا گیا تھا، تو اس سے پہلے جب وہ اندازہ ہوا تھا تو اسی وقت جو ہے میزل کی ویکسین سے پہلے یہ 2.6 ملین پیپل جو ہے یہ اس کے ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس کے یعنی بچوں اس میں زیادہ تر بچے تھے، بڑے بھی تھے، ایڈلٹ بھی تھے، یعنی بچے بہت زیادہ تھے۔ اس کے بعد جو ہے جب ویکسین ایجاد ہو گیا اور سیف ویکسین آ گیا، میزل کا ویکسین آ گیا، تو اس کے بعد جو ہے یہ شرح جو ہے یہ مورٹیلٹی ریٹ جو ہے یہ بہت کم ہو گیا۔ پھر جو ہے یہ 2000 سے جب وہ ہمارے پاکستان میں اور دنیا میں جب یہ باقاعدہ یہ شروع ہو گیا یہ ویکسین، تو اس کے بعد جو ہے اس کی مورٹیلٹی ریٹ میں بہت کمی آئی تھی۔ یعنی 2000 سے جب اسٹیمیٹ لگایا گیا اور پھر ایک سروے کیا، تو اسی دوران جو ہے یہ تقریباً 7,28,000 اباؤٹ اتنے ڈیتھ ہو رہی تھی۔ تو 2000 سے لے کر 2021 تک جب پھر ایک سروے ہو گیا اور اس ویکسین کا اسٹیمیٹ لگا لیا گیا، تو اس کی 7,28,000 سے یہ نیچے آ کر 1,28,000 تک یہ پہنچ گئی۔ یعنی ویکسین نے جو بہت اہم کردار اس میں ادا کیا، میزل ویکسین نے اس میں بہت اہم کردار ادا کیا، اور WHO اور یونیسیف اور سارے جو یونیسیف یعنی بچوں کی جو اسپانسر ادارے ہیں، اس نے بہت فوکس کیا اور بچوں کو آج کل بہت سیف کیا۔ تو یہ اس کا انٹروڈکشن ہے۔ یا اس کے بعد آپ یاد رکھیں کہ میزل جو ہے یہ اس کے انکیوبیشن پیریڈ کتنا ہے۔ انکیوبیشن پیریڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ وائرس جب انسان میں بچے میں داخل ہوتے ہیں تو اس کا انکیوبیشن پیریڈ کتنا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھنا کہ 10 سے 14 ڈیز تک یہ اس کا انکیوبیشن پیریڈ ہوتا ہے۔ یہ اس کے علاوہ یہ کس طرح سپریڈ ٹرانسمٹ ہوتی ہے، تو ٹرانسمیشن آف میزل کس طرح ہوتا ہے۔ ٹرانسمیشن آف میزل جو ہے یہ اس طرح ہوتا ہے کہ یہ جب ایک بچے کی تو ہوتی ہے تو ہم یہ کس طرح ایئر بورن ڈراپلیٹ انفیکشن کے ذریعے
یہ ایک بچے سے دوسرے بچے کو منتقل ہوتے ہیں. جب ایک بچے کو میزل ہوتا ہے تو جب وہ سنیزنگ کرتا ہے یا کپنگ کرتا ہے, یعنی کھانسی یا فلو جیسی وہ کپ کرتی ہیں, تو اس کے ذریعے جو ہے یہ دوسرے کو منتقل ہوتی ہیں. اور اس کے ساتھ ہی اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے یہ کیا ہوتا ہے, سمپٹمز کس طرح ہوتی ہیں, یعنی کلینکل فیچرز. میزل کا کلینکل فیچر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے, جب ایک وائرس جو ہے ایک بچے کو منتقل ہوتا ہے تو شروع میں ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ آیا یہ میزل ہے یا نہیں ہے. تو انسٹارٹ جو ہے انسٹارٹ انفیکٹنگ, جب ایک بچہ انفیکٹ ہوتا ہے تو یاد رکھنا کہ یہ بڑوں میں بھی بہت زیادہ ہے, لیکن زیادہ تر جو ہے انڈر 5 ایئرز بچوں میں بہت زیادہ ہوتی ہیں, کیونکہ اس میں امیون سسٹم جو ہے بہت ویک ہوتا ہے, اور اس طرح ان بچوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے. اس لیے ہم میزل کی ویکسین پر بہت زور دیتے ہیں. ساتھ ہی جب وہ یہ شروع میں ہوتا ہے تو ہمیں فلو لائک سمٹم نظر آتے ہیں. فلو لائک سمٹم کا مطلب یہ ہے کہ ایک بچے کو کیا ہوتا ہے, فلو لائک سمٹم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو سنیزنگ ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ہی بچے کو جو ہے کیا ہوتا ہے, ہائی گریڈ فیور جس کو ہم کہتے ہیں, اور ساتھ ہی کپنگ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. اور ساتھ ہی اس کے بچے کے آنکھوں میں جو ہے سولن آتا ہے جس کو ہم کنجنکٹیوائٹس کہتے ہیں. کنجنکٹیوائٹس, یہ بچے کے آنکھ جو ہے یہ خراب ہوتے ہیں اور اس میں ریڈنس آتی ہے, کنجنکٹیوائٹس جس کو ہم کہتے ہیں کنجنکٹیوائٹس. سو کنجنکٹیوائٹس اس کے بعد جو ہے جب اسی دوران ہم اندازہ لگا سکتے ہیں, ڈائگنوز کر سکتے ہیں, اور ایک پوائنٹ ہوتا ہے جس کو ہم ڈائگنوسٹک پوائنٹ کہتے ہیں. ڈائگنوسٹک پوائنٹ ہم اس کو کہتے ہیں. ڈائگنوسٹک پوائنٹ کیا ہوتا ہے, یعنی جب ہم بچے کو ماؤتھ کو, اس کے منہ کو جب ہم کھولیں گے اور اس کے مولر ٹیتھ کے سامنے جو ایریا ہے اس پر کیا ہوتا ہے, اس پر وائٹش اسپاٹ وائٹ ریشز افیئر, یعنی اس کو ہم کہتے ہیں کپلک اسپاٹ. سو ہم اسی وقت جو ہے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ابھی جو ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے, یہ خود بخود اس کے بعد جو ہے کیا ہوتا ہے 5 to 6 days بعد جو ہے کیا ہوتا ہے, ریشز اپیئر ہوتی ہے بچے پہ. ریڈ ریشز بچے پہ اپیئر ہوتی ہے, سارے بدن پہ شروع ہوتی ہیں, اور اس کے بعد جو ہے یہ بدن پر شروع ہوتی ہیں اور سارے بدن کو پھیل جاتی ہیں. اس کے بعد جو ہے سیویئر ایچنگ بھی ہوتی ہے. تو جب ہم اس کے کیئر نہیں کرتے, اس کے صحیح علاج نہیں کرتے, وقت پر اس کو ریسٹ نہیں دیتے, تو کیا ہوتا ہے, کمپلیکیشن ہو سکتا ہے. کمپلیکیشن کیا ہوتا ہے, ایک اس کے بہت خطرناک کمپلیکیشن ہے. نمبر 1 جو ہے نمونیا ہوتا ہے. نمونیا کیا ہوتا ہے, نمونیا جو ہے انفلیمیشن آف لنگس, یعنی پھیپھڑوں کی سوزش ہوتی ہیں. ساتھ ہی کیا ہوتا ہے, بلائنڈنس, ایک بچے کو جو ہے کیا ہو سکتا ہے, بلائنڈنس, یعنی اس کی آنکھوں کی نظر بھی چلی جا سکتی ہیں. اور ساتھ ہی اس سے ایک خطرناک انسیفلائٹس, برین میں ایک خطرناک ٹشو کو برین کی ٹشوز جو ہے یہ بھی خراب ہو سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت بڑی سخت کمپلیکیشن ہے. ہاں یاد اس کے بعد میں ہم اسمارٹلی کہتے ہیں کہ اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے. تو یاد رکھنا کہ وائرل انفیکشن کے ٹریٹمنٹ جو ہے, دیر از نو اسپیسیفک ٹریٹمنٹ فار میزل. اسپیسیفک ٹریٹمنٹ میزل کا کیا کوئی خاص ٹریٹمنٹ نہیں ہے, یعنی خاص کوئی علاج نہیں ہے. لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں, ہمیں اس کی کیئر کر سکتے ہیں, اس کو ہم ریسٹ دے سکتے ہیں, ہم اس کی بہت دیکھ بھال کر سکتے ہیں. سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہم دے سکتے ہیں. سمپٹومیٹک کا مطلب کیا ہے, یعنی فیور کے لیے جب بخار ہوتا ہے تو اس کے لیے بخار کی دوائی, اس طرح کھانسی کا دوائی, یا اس کے لیے اینٹی بایوٹک ہم اس صورت میں اس لیے دیتے ہیں کہ تاکہ اس کو کمپلیکیشن نہ آ جائے. اور ساتھ ہی ہمارا اس کا اہم موسٹ امپورٹنٹ جو اس کا پہلو ہے وہ کیا ہوتا ہے, وہ پریونشن ہوتا ہے. پریونشن کا مطلب کیا ہے, پریونشن مینز کہ ہم اس بچے کو کس طرح, اپنے بچوں کو کس طرح پریونٹ کرتے ہیں. تو آپ کو میں نے پہلی EPI شیڈول دے دیا ہے. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ویکسین کا عمل جو ہے, میزل ویکسین جو ہے اس طرح یہ 9 منتھس سے لے کر 9 منتھس میں ایک ہوتا ہے, اور ایک جو ہے 15 منتھس جب پہنچ جاتے ہیں تو اس کے ذریعے, یعنی ایک ویکسین کی مدد سے ہم اپنے بچوں کو محفوظ کر سکتے ہیں.